بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کے قیام کے دوران عثمان غازی کے سامنے جو ایک بڑا مسئلہ آیا وہ گیہاتو خان کا تھا۔ آج کی ویڈیو اسی گیہاتو خان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ گیہاتو خان کون تھا، اس کا چنگیز خان سے کیا رشتہ تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ ناظرین اکرام، گیہاتو خان اباکا خان کا بیٹا تھا اور اباکا خان ہلاکو خان کا بیٹا تھا، اور ہلاکو خان کا باپ طلوئی خان تھا جو کہ چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا۔ یعنی چنگیز خان گیہاتو خان کا پردادا تھا اور ہلاکو خان گیہاتو کا دادا تھا۔ گیہاتو ایک منگول لفظ گے خاک سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے حیران کر دینا۔ ہلاکو خان نے ایران سے ملحقہ علاقے ترکی اور آذربائیجان کو فتح کیا تھا اور ان علاقوں کو ملا کر اس نے الخانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ہلاکو خان حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت رکن الدین بیبرس ہلاکو خان کے مقابل آئے اور اسے شکست دی۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا اباکا خان یعنی گیہاتو کا باپ الخانی تخت پر بیٹھا اور وہ الخانی سلطنت کا دوسرا حکمران تھا۔ اباکا خان نے عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کیا اور اسی وجہ سے کئی جنگیں جیتی، مگر وہ رکن الدین بیبرس کو شکست نہ دے سکا جو مملوک سلطنت کے حکمران تھے۔ اباکا خان کے مرنے کے بعد اس کا بھائی تیکدور خان الخانی سلطنت کا حکمران بنا، مگر اسی دوران اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام احمد خان رکھا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کا بھتیجا ارغون خان جو کہ گیہاتو کا بھائی تھا ان کا دشمن بن گیا۔ اس نے کمانڈروں کو احمد تکدور کے خلاف بغاوت کے لیے تیار کیا اور احمد خان نے اس بغاوت کو وقتی طور پر تو کچل دیا، مگر 2 سال بعد احمد خان کی فوج اور کمانڈروں نے دوبارہ بغاوت کر دی۔ اس بار وہ احمد خان کو تخت سے اتارنے میں کامیاب رہے۔ ارغون خان نے اپنے چچا احمد خان کو قتل کر ڈالا اور 1284 عیسوی میں الخانی سلطنت کا چوتھا حکمران بنا، اور اس نے اپنے بھائی گیہاتو خان کو اناطولیہ میں منگولوں کا سربراہ بنا دیا۔ گیہاتو خان 1286 میں اکثرے آیا اور ارد گرد کی ریاستوں اور جاگیروں کو اپنا مطیع بنانے کے بعد انہیں بھاری ٹیکس دینے پر مجبور کیا، جس پر کئی ریاستیں اس کے دشمن بن گئیں۔ 1288 میں 2 ترک علاقوں لارندے اور کرمان میں اس کے خلاف بغاوتیں ہوئیں جنہیں اس نے ختم کیا۔ گیہاتو خان اکثر منگولوں کی طرح کثرت شراب نوشی کا عادی تھا اور وہ بدھزم کا پیروکار ہونے کے ساتھ ساتھ شامانزم پر بھی یقین رکھتا تھا۔ اسے اپنی سوتیلی ماں سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے اس سے شادی بھی کی۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ منگولوں میں اپنی سوتیلی ماں سے شادی ان کے کلچر کا حصہ تھا، مگر اس کی کچھ باتوں پر منگولوں کو اعتراض ہوا اور گیہاتو خان کے منگول کمانڈر اس کے خلاف ہو گئے۔ ایک بار وہ اہلت سے آذربائیجان جا رہا تھا تو اسے اپنے بھائی ارغون خان کی موت کی خبر ملی۔ یہ جاننے کے بعد اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ اب وہ الخانی سلطنت کا حکمران ہے، مگر منگول کمانڈروں کو اس کا یہ اعلان منظور نہیں تھا۔ گیہاتو خان نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان کمانڈروں کو کچل کر رکھ دیا، مگر آذربائیجان جاتے ہوئے اسے اناطولیہ میں ترکمانوں کی بغاوت کی خبر ملی تو اس نے اپنی سلطنت جانے کے بجائے اناطولیہ کا رخ کیا اور اس بغاوت کا خاتمہ کیا، جس کے بعد اس نے سکتور نویان کو اناطولیہ کا گورنر مقرر کیا۔ 29 مئی 1291 کو گیہاتو خان الخانی سلطنت کا 5واں حکمران بنا اور اس کے دور حکمرانی میں مملوک سلطنت اور منگولوں میں کئی جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں کے علاوہ اس کی سلطنت میں کئی طرح کی وبائیں بھی پھوٹ پڑیں، جس کی وجہ سے اس کی سلطنت کے لیے کئی قسم کی مالی مشکلات کھڑی ہو گئی۔ ان مالی پریشانیوں کی وجہ سے منگول لیڈروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ 1294 میں گیہاتو خان نے سونے اور چاندی کے سکوں پر پابندی لگا کر کاغذ کی کرنسی میں تجارت کا اعلان کر دیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کاغذ کے نوٹ چھپوائے اور کاغذی نوٹ چھاپنے کا مشورہ اسے اس کے خصوصی مشیر احمد الخالدی نے دیا تھا، مگر اس کے وہ کاغذی نوٹ اس لیے ناکام ہو گئے کہ تاجروں اور سرمایہ کاروں نے کاغذی کرنسی میں تجارتی لین دین سے انکار کر دیا تھا اور گیہاتو کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اس کرنسی کا نام جیاؤ چاؤ تھا اور اس نے نوٹ چھاپتے ہوئے مقامی آبادی جن کی زیادہ تر تعداد مسلمان تھی ان کے مذہبی جذبات کا خیال رکھا اور ان نوٹوں پر کلمہ طیبہ لکھوایا۔
مگر اس کی سلطنت کی مالی مشکلات کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی گئی اور اس کے کمانڈروں نے اس کے خلاف پھر سے بغاوت کر دی اور اس کے کزن بیدو خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ 21 مارچ 1295 کو ہمدان میں ایک جنگ کے دوران وہ موگان کی طرف فرار ہو گیا، مگر اس کے کزن بیدو خان نے اسے پکڑ لیا اور 24 مارچ 1295 کو اسے قتل کر دیا۔ گیہاتوں کے حرم میں 8 عورتیں تھیں، جن سے اس کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔